عصر کے ٹائم وہ حجر اسود کی دیوار کے پاس آیا اور اس کے بعد 24 گھنٹے کے لیے اس کی ڈیوٹی لگ گئی تھی یا وہ خود سے وہاں پہ بیٹھا تھا؟ عمرہ کرنے کے دوران ایسا کیا دیکھا گیا کہ جس کی وجہ سے یہ سوچنے پہ انسان مجبور ہو جاتا ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں جو ہے لوگ وہ زائرین جو ہیں وہ عمرہ کرنے جاتے ہیں، طواف کر رہے ہوتے ہیں، صحیح کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہاں پہ ایسے ایسے معجزات دیکھے جاتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں جو ہیں وہ نازل ہو رہی ہوتی ہیں۔ ایک ایسا واقعہ جو عمرہ کرنے کے دوران، طواف کرنے کے دوران وہاں پہ دیکھا گیا، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ ویڈیو کو پوری دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ سب سے پہلے کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر۔ مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہوتی ہے کہ آپ کمنٹس کے اندر مجھے بتا رہے ہوتے ہیں اور ویسے واٹس ایپ کے اوپر بھی کہ جب آپ درود پاک پڑھ رہی ہوتی ہیں تو ہم بھی درود پاک پڑھتے ہیں۔ تو یہ میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ میرے ساتھ ساتھ کئی لوگ درود پاک پڑھ لیتے ہیں، تو شاید اس کا کہیں نہ کہیں اللہ پاک مجھے بھی ثواب جو ہے وہ ضرور انشاءاللہ دے گا۔ اس بات پہ دل بھی مطمئن ہے اور خوشی بھی ہوتی ہے۔ جناب علی، عمرہ کرنے کے دوران ایک ایسا معجزہ کہہ لیں، اس کے لیے صحیح سے الفاظ مل نہیں رہے کہ کن الفاظ سے ان کو ریلیٹ کیا جائے۔ یہ میں آپ کو اپنا ہی واقعہ بتا رہی ہوں کہ جب میں عمرہ کرنے گئی تو میں نے کافی دیر سے جو ہے وہ یہ چیزیں سنبھال کر رکھی ہوئی تھی کہ آپ لوگوں سے ڈسکس کروں گی، کہ کسی اور کی کہی ہوئی بات میں نہیں بتا رہی۔ آپ کو سکرین کے اوپر نظر آ رہی ہیں حجر اسود کے بالکل عین اوپر، کونے کے اوپر، یعنی کہ بالکل ایک کبوتر آ کر بیٹھا۔ میں طواف کر رہی تھی اپنی والدہ کے ساتھ اور اپنے بھائی کے ساتھ، تو میں نے دیکھا کہ ایک کبوتر اڑتا ہوا آیا اور وہ حجر اسود جہاں پہ ہے اسی دیوار کے اوپر جہاں پہ اللہ اکبر لکھا ہوا ہے، یعنی کہ جہاں پہ جا کر ہم جو ہے اس کو بوسہ دیتے ہیں اور اللہ اکبر کہتے ہیں، وہاں پہ گرین لائٹ بھی ہے نیچے بھی اور اوپر بھی، تو وہاں پہ حجر اسود کے بالکل اوپر یہ کبوتر بیٹھ گیا۔ آپ کو بیٹھا ہوا نظر بھی آ رہا ہے، آپ نے غور سے دیکھنا بھی، اس کو چاہیں تو اس کا اسکرین شاٹ لے کے اپنے پاس سیو کر لیں۔ میں نے طواف کیا کیونکہ اس سے پہلے ہم عمرہ جو ہے وہ ادا کر چکے تھے، تو طواف کرنے کے لیے آئے تھے۔ طواف کیا میں نے اور ہم تقریباً وہاں پہ ظہر ٹائم پہنچے تھے۔ ظہر ٹائم طواف کیا اور اس کے بعد نماز پڑھی، پھر عصر کی نماز پڑھی۔ عصر کے ٹائم یہ ایسے اڑتا ہوا پر مارتا ہوا وہاں پہ آیا اور آ کے بیٹھ گیا۔ بیٹھنے کے بعد اس نے نیچے دیکھنا سٹارٹ کر دیا۔ یہ بالکل نیچے دیکھتا رہا، اس نے ایک دفعہ بھی نہ اوپر دیکھا، نہ دائیں دیکھا، نہ بائیں دیکھا، صرف یہ نیچے ہی دیکھتا رہا۔ میں نے یہ بات غور کی اور میں کچھ دیر کے بعد جب مغرب کی اذان ہوئی تو میں نے دیکھا کہ وہ کبوتر وہیں پہ بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے اس کی ویڈیو بنا لی، اس کی ویڈیو ریکارڈ کرنا شروع کر دی کہ یہ ابھی اڑ جائے گا، ابھی اڑ جائے گا۔ ہم نے وہاں پہ عصر پڑھی، ظہر پڑھی، عصر پڑھی، مغرب پڑھی، عشاء پڑھی اور عشاء کے بعد کافی دیر ہم وہاں پہ بیٹھے رہے۔ میں نے اپنی والدہ سے بھی کہا، انہوں نے بھی دیکھا، میں نے اس کی دوبارہ سے ویڈیو ریکارڈ کی اور میرا دل نہیں کر رہا تھا کہ جب تک یہ اڑے نہ میں یہاں سے جاؤں نہ، کہ یہ نیچے ہی دیکھ رہا ہے، یعنی کہ اس کی یہ ڈائریکشن تھی کہ وہ ایسے نیچے دیکھ رہا ہے، ایسے اس کا نیچے کی طرف منہ ہے، نہ وہ کہیں ادھر دیکھ رہا ہے نہ کچھ۔ خیر عشاء کے بعد کافی دیر وہاں پہ بیٹھنے کے بعد ہم جو ہے وہ ہوٹل کی طرف موو آن ہو گئے اور ہوٹل میں جا کر بھی میں نے اپنی والدہ سے بات کی کہ میرا دل کر رہا ہے کہ میں دوبارہ حرم شریف جاؤں اور جا کر دیکھوں، اس کبوتر کو دوبارہ سے ایک دفعہ دیکھ لوں، کیا پتہ وہ اڑ گیا ہے کہ وہ کوئی وہ ہے تو کبوتر، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو وہاں پہ بٹھایا ہے، یا وہ کوئی فرشتہ ہے یا کوئی اور ہے، کون ہے؟ یعنی کہ وہاں پہ وہ بیٹھ کے صرف نیچے دیکھ رہا ہے، لوگوں کو دیکھے جا رہا ہے۔ خیر میری امی کہہ رہی اس ٹائم آپ نہ جائیں، ہم صبح فجر ٹائم چلیں گے۔ آپ یہ دیکھیں کہ صبح فجر ٹائم ہم جو ہے نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے حرم شریف کے اندر۔ فجر کے بعد میں نے جا کے دیکھا وہ کبوتر وہیں پہ بیٹھا ہوا ہے۔ اس کے بعد ہم نے ناشتہ وغیرہ کیا، ہم واپس چلے گئے ہوٹل، ہم واپس آ کے ظہر ٹائم آ کے واپس دیکھا کبوتر وہیں پہ ہے۔ میں نے اس کی دوبارہ سے ویڈیو بنائی، یعنی کہ اس کی میں نے اور ویڈیوز ریکارڈ کر لی۔ اب کچھ لوگ میں نے دیکھا، کچھ لوگ بھی اس کی طرف کیمرہ گھما کے اس کی ویڈیو بنا رہے تھے کہ کوئی کبوتر اور نہیں تھا، سارے کبوتر باقی اڑ رہے تھے، ادھر ادھر تھے، لیکن وہ اکیلا وہاں پہ بیٹھا تھا۔ یقین مانیے یہ بڑی حیران کن بات تھی میرے لیے کہ میں اب ظہر سے لے کر اس کو دیکھ رہی ہوں۔ ظہر کی نماز میں نے حرم شریف کے اندر ہی ادا کی، میں وہیں پہ بیٹھے رہی اور میری نظر اس کبوتر کے اوپر تھی۔ میں بالکل اس کے عین سامنے بیٹھی ہوئی تھی، حجر اسود کے میں بالکل سامنے تھی۔
اوپر جہاں پہ وہیل چیئر چلتی ہے میں وہاں پہ چلے گی، کیونکہ نیچے آپ کو پتا اکثر نہیں بیٹھنے دیتے، نماز کا ٹائم ہوتا ہے، تو میں وہاں پہ چلے گی۔ میں مسلسل میری نظریں اس کے اوپر جم گئیں کہ آخر یہ کتنے دن تک بیٹھا رہے گا۔ اس نے کچھ نہیں کھایا، کچھ نہیں پیا، بغیر کھائے پیے بھوک پیاس کے اندر اس کی ڈیوٹی اللہ نے لگائی تھی، کیوں بیٹھا ہوا تھا، نظریں اس کی نیچے تھی۔ عصر کی اذان ہوئی، ظہر پڑھ لی، ظہر کے بعد وہاں پہ بیٹھنا میں نے بیٹھ کے اس کو درود پاک پڑھنا سٹارٹ کر دیا، میں نے اس کو دیکھنا سٹارٹ کیا۔ کل جس ٹائم عصر کی اذان کے وقت وہ آ کے وہاں پہ بیٹھا تھا، یہی ٹائم یعنی کہ 24 گھنٹے اس بات کو گزر چکے تھے۔ جیسے ہی عصر کی اذان ہوئی اور اس کے بعد نماز ہوئی، نماز کے بعد جب میں نے دیکھا، نماز جب پڑھ کے فارغ ہو چکے، تو میں نے دیکھا کہ اس نے اپنی چونچ اوپر اٹھائی اور چاروں طرف دیکھا اور اس کے بعد پھر یہ اڑ گیا۔ میں نے اس کی اڑتے ہوئے ویڈیو بھی ریکارڈ کی، اس کے بعد یہ نظر نہیں آیا کہاں گیا۔ یہ اللہ کا کیا معجزہ تھا، یہ اللہ کی کیا رحمت تھی۔ وہ ایک جانور تھا، ایک پرندہ، ایک کبوتر، تو کس طریقے سے وہ وہاں پہ 24 گھنٹے کے لیے بیٹھا رہا۔ عصر ٹائم آیا اور عصر کے ساتھ ہی جیسے نماز ہوئی وہ واپس چلا گیا۔ یعنی کہ اگر آپ دیکھیں طواف کرنے کے دوران آپ اتنا رش ہوتا ہے، اتنا رش ہوتا ہے حرم شریف کے اندر کہ انسان کو ایسا لگتا ہے کہ اب اس کی سانس ختم ہو جائے گی، اس قدر رش ہوتا ہے، اور اس کے بعد ایک دم سے رش جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، ایک دم سے کھلا آ جاتا ہے، آگے سے لوگ کم ہو جاتے ہیں، پھر آگے جا کے رش ہو جاتا ہے۔ تو اٹس مین کہ جو ہمیں دنیاوی پولیس وہاں پہ نظر آتی ہے کہ پولیس فورس وہاں پہ ڈیوٹی دے رہی ہے، وہ لوگوں کو پیچھے ہٹا رہی ہے ایسے، تو یہ لوگوں کے بس کا بھی کام نہیں ہے۔ وہاں پہ تجلیات ہیں، وہاں پہ رب کا جلال ہے۔ اس کعبہ بیت اللہ کو جس کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کی، وہاں پہ اس وقت سے لے کر آج تک، اور بالکل اس کے عین اوپر بھی آسمانوں پہ بھی ایک کعبہ ہے، تو وہاں پہ فرشتے ہی جو ہیں اتنی دنیا کو سنبھال سکتے ہیں۔ ان کی بھی غائبانہ ڈیوٹیاں لگی ہوں گی کہ ایک دم سے رش اور ایک دم سے سب کچھ جو ہے وہ صحیح ہو جاتا ہے، وہاں پہ کھلا میدان بھی ہو جاتا ہے، یہاں پہ لوگ کھلے کھلے بھی چل رہے ہوتے ہیں، اور ایک دم ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اس کا سانس بند ہو جائے گا۔ تو یہ ایک مجھے تو یہ لگ رہا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ یہاں پہ بیٹھا رہے اور نیچے ہی نظریں کر کے بیٹھا رہے، اس کو کوئی تھکاوٹ کا احساس نہیں ہوا، بھوک کا احساس نہیں ہوا، جو ہے پیاس کا احساس نہیں ہوا۔ تو اگر آپ لوگوں کے ساتھ بھی حرم شریف کے اندر کوئی معجزہ ہوا ہے، یا مدینہ شریف میں جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ ہے، وہاں سے اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسا معجزہ، کوئی ایسی ایسی وہاں پہ آپ نے بات دیکھی، تو آپ میرے سے شیئر کر سکتے ہیں، تاکہ میں اس کو اس پلیٹ فارم کے تھرو لوگوں تک بتاؤں، کیونکہ یہ چھوٹے چھوٹے یہ جو باتیں ہوتی ہیں، یہ جو اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں، ان کو سمیٹ لینا چاہیے۔ تو میں نے خوب وہاں پہ اس کبوتر کو دیکھ کر رحمتیں سمیٹی بھی، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھی بھی کہ کس طریقے سے اللہ کی رحمت جو ہے وہ وہاں پہ تھی، اور 24 گھنٹے کی ڈیوٹی کے بعد آخر کار وہ کبوتر اڑ گیا۔ جزاک اللہ خیر، کیا کہیں گے آپ اس بارے میں ضرور بتائیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔